السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآنی سورہ علم نشر کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ علم نشر کے پوشیدہ فوائد کو کھولنا اس تیز رفتار دنیا میں جہاں تناؤ اور اضطراب مستقل ساتھی نظر آتے ہیں، ہماری تھکی ہوئی روحوں کے لیے تسلی حاصل کرنا سب سے اہم ہے۔ بہت سے لوگ اندرونی سکون اور سکون کی تلاش میں مختلف طریقوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنے پر غور کیا ہے؟ قرآن اپنی آیات میں حکمت اور شفا کا خزانہ رکھتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ایک باب جو بے پناہ روحانی فوائد پیش کرتا ہے وہ سورہ علم نشر ہے۔ سورہ علم نشر، جسے سورۃ العشر یا باب حاجت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قرآن پاک کا ایک مختصر لیکن طاقتور باب ہے۔ اس کا گہرا پیغام ان لوگوں کے ساتھ گہرائی کا گونجتا ہے جو مشکل کے وقت سکون کی تلاش میں ہیں۔ ویڈیو میں ہم اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس سے کیا کیا فوائد پہنچتے ہیں۔ آئیے سورہ علم نشر کے ذریعے بااختیار بنانے اور روشن خیالی کی طرف سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ علم نشر کی ترکیب اور ترجمہ۔ قرآن مجید کی 94ویں سورۃ علم نشر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ 8 آیات پر مشتمل ہے جو مشکل کے وقت انسان کو سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علم نشر نام کا ترجمہ کھولنا یا توسیع ہوتا ہے، جو بوجھ اور پریشانیوں سے رہائی کا احساس ظاہر کرتی ہے۔ سورہ علم نشر کی ساخت پر غور کیا جائے تو ہر آیت بغیر کسی رکاوٹ کے اگلی آیت میں بہتی ہے، اختصار اور گہرائی کے ساتھ ایک اثر انگیز پیغام دیتی ہے۔ سورہ علم نشر کا ترجمہ ان لوگوں کے لیے اس کا صحیح مفہوم سامنے لاتا ہے جو عربی نہیں سمجھتے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ گہرائی سے گونجتا ہے جو مشکل وقت میں سکون تلاش کرتے ہیں اور انہیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ مومنوں کو آزمائشوں کے دوران صبر کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حد سے زیادہ راحت اور برکات فراہم کرے گی۔ اس کی ترکیب اور ترجمے کو سمجھ کر ہم قرآن کے اس قابل ذکر باب میں موجودہ پوشیدہ جواہرات کو کھولنا شروع کر سکتے ہیں۔ سورہ علم نشر کے اسباق۔ سورہ علم ناصرہ، جسے سورہ انشیرہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ایک باب ہے جس میں مومنین کے لیے کئی قیمتی اسباق ہیں۔ یہ خوبصورت سورہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے لیکن گہرے معنی رکھتی ہے۔ اس کے پیغام پر غور کرنے سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بصیرت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سورہ علم نشر ہمیں مشکل کے وقت صبر کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی صبر اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنے کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ یہ سورہ شکر کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شکر گزاری نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں اطمینان اور مثبت بھی لاتی ہے۔ سورہ علم نشر میں دعا کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ اس کی رحمت اور رہنمائی کے ذریعے ہی ہمیں تکلیف سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ جب انسان سورہ علم نشر کی آیات پر غور کرتا ہے، ان کے اسباق پر غور کرتا ہے، تو انسان صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو بالآخر روحانی ترقی اور باطنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ سورہ علم نشر کے جسمانی اور روحانی فوائد۔ سورہ علم نشر، جسے سورہ العشر بھی کہا جاتا ہے، باقاعدگی سے پڑھنے والوں کے لیے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد رکھتی ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ قابل ذکر فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اندرونی سکون۔ سورہ علم نشر کی تلاوت سے روح کو سکون ملتا ہے، اندرونی انتشار کو سکون ملتا ہے اور جذباتی تندرستی کو فروغ ملتا ہے۔ تناؤ سے نجات۔ یہ خوبصورت صورت دماغ اور جسم پر پرسکون اثر رکھتی ہے جس سے تناؤ کی سطح کو کم کرنے اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بخش توانائی۔ سورہ علم نشر کی تلاوت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں طاقتور شفا بخش خصوصیات ہیں جو الہی مداخلت کے ذریعے جسمانی بیماریوں میں مدد کر سکتی ہے۔ توجہ میں اضافہ۔ باقاعدگی سے تلاوت ارتکاز کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور ذہنی وضاحت کو بڑھاتی ہے جس سے کسی کو ہاتھ کے کاموں پر توجہ مرکوز رہنے کی اجازت ملتی ہے۔
برائی سے تحفظ۔ اپنی الہی آیات کے ذریعے یہ سورہ منفی توانائیوں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتی ہے اور بری قوتوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مضبوط ایمان۔ روحانی فوائد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کو گہرا کرنا اور الہی کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ سورہ الم نشرح کے ساتھ مسلسل مشغول رہنا روحانی سطح پر ذاتی ترقی کو فروغ دیتا ہے، جو افراد کو خود کی بہتری اور روشن خیالی کی طرف لے جاتی ہے۔ مثبیت کو پروان چڑھانا۔ اس سورت کی تلاوت اپنے اندر مثبیت کو پروان چڑھاتی ہے، جبکہ اپنے ارد گرد کے نفی کو دور کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی برکات۔ کثرت سے سورہ الم نشرح پڑھنے سے ہم اپنی زندگیوں میں برکتوں کو دعوت دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہتر صحت، کیریئر کے موقع اور مجموعی کامیابی ہوتی ہے۔ بہتر تعلقات۔ اس طاقتور سورت کے ساتھ باقاعدگی سے جڑنا خاندان کے افراد، دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور ان کے درمیان مضبوط رشتوں کو فروغ دیتا ہے۔ زیادہ صبر۔ سورت الم نشرح کی تلاوت کا عمل صبر پیدا کرتا ہے، جو ہمیں مشکلات کو برداشت کرنے، فتنوں پر سکون سے قابو پانے اور زیادہ عقلی فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آزمائشوں میں آسانی۔ سورہ الم نشرح کو آرام کی سورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ مشکل اور پریشانی کے وقت سکون فراہم کرتی ہے، لوگوں کو ان کی آزمائشوں پر قابو پانے کی طاقت اور امید تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آخر میں سورہ الم نشرح کی تلاوت کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں، جو کسی فرد کی صحت کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت، محبت اور رہنمائی کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے، جو کسی کی زندگی میں امن اور برکت لاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بابرکت سورت کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہم اپنے مسائلوں کا حل بھی تلاش کر سکیں اور ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو سکے۔ نشہ سے متعلق کچھ وظائف ذیل ہیں۔ ان ذہن ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتا ہو، محنت سے کتراتا ہو، تو یہ سورت 7 بار بے تسمیہ پڑھیں، اول و آخر درود شریف 3 بار، یا ماں باپ صبح و شام 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ جب بچہ پڑھنے بیٹھے 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیں تو حافظہ مضبوط ہوگا، تعلیمی ترقی ہوگی۔ اس کے علاوہ گردے، مثانے اور پتے کی پتھری کے لیے، دل کے بند فالوں، ماہواری کی بندش، بند ٹریفک کھولنے کے لیے بھی سورہ الم نشرح صبح و شام 21 بار یا ہر نماز کے بعد 7-11 بار پڑھیں۔ گردے کی پتھری کے لیے ہر روز گردے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح 7 بار اور رات کو سوتے وقت سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے یا اوپر درج تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں اور پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے افادیت اور برکات کے لیے اول و آخر 3 یا 7 بار درود ابراہیمی پر ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھنے اور پوری طرح اس کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔